امریکہ نے افغانستان سے مکمل فوجی انخلا 4 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 1 مئی کے بجائے 11 ستمبر سے پہلے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کر دیا۔ ایک بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ پاکستان، روس، چین، بھارت اور ترکی کو افغانستان کی مدد کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ کہا افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، افغانستان میں کسی گڑبڑ کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ امریکی صدر کا تمام فریقین سے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے پر زور۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ افغان امن عمل میں تازہ پیش رفت اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ افغان قیادت میں ہونے والے امن عمل کی حمایت کرے گا۔ ISPR کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ حکومت کا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پر پابندی کی سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک لبیک پر پابندی کے لیے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے رائے لیے جانے کا امکان۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جس طرح مذہبی تنظیم کا آج کا عمل غلط ہے، اسی طرح پہلے بھی غلط تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے۔ شیخ رشید نے کہا کہ وہ کبھی مذہبی تنظیم کی قیادت سے رابطے میں نہیں رہے۔ اس تنظیم کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اب قانون ان لوگوں کے خلاف اپنا راستہ بنائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پورے ملک میں تمام اہم شاہراہوں پر ٹریفک روانی سے جاری ہے۔ جتھوں سے ریاست نہ کبھی پہلے بلیک میل ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ پولیس اور اداروں پر تشدد میں ملوث مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ جہانگیر ترین سے متعلق پوچھے گئے سوال پر وزیر اعظم عمران خان کا واضح جواب۔ کہا کہ وہ سب کی باتیں اور تحفظات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے اوپر چلی گئی۔ عوام کی جیبوں سے 120 سے 130 ارب روپے شوگر ملز کے پاس چلے گئے۔ ان لوگوں نے کارٹل بنایا ہوا تھا، لوگوں کا خون چوستے تھے اور ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے۔ حکومت نے ایکشن لیا تو FIA کی انکوائری میں خوفناک چیزیں سامنے آ گئیں۔ وزیر اعظم نے سرگودا میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی۔ 50 لاکھ روپے کے 2 مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ FBR میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائی گئیں۔ FBR نے کیوں نہیں پوچھا کہ جائیداد آمدن سے زائد ہیں؟ اگر FBR کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو نیب کیوں انکوائری کر رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی احتساب عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کا بینچ 28 اپریل کو سماعت کرے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بڑھتے کرونا کیسز کے باعث ملک بھر میں وسیع لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ غیر ضروری نقل و حرکت روکنے، کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا بھی فیصلہ۔ مارکیٹیں سحری سے شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ملک بھر میں ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند رہے گا۔ سیاسی، سماجی اور دیگر تمام انڈور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ مزار اور سینما گھروں پر بھی پابندی برقرار۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 دن بند رہے گی۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ 50% اور ریلوے کو 70% مسافروں کے ساتھ چلانے کا فیصلہ۔ عمل درآمد آج سے شروع ہو گیا۔ اسلام آباد کے 7 سیکٹرز میں 10 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ تمام مذہبی اور سماجی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ ملک میں کرونا سے جون 2020 کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ 135 افراد انتقال کر گئے۔ لاہور میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح تقریباً 20%، پنجاب میں 12%، بلوچستان میں 8% اور ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 10% رہی۔ خیبر پختونخوا میں بچے بھی کرونا کی لہر کی لپیٹ میں آنے لگے۔ تیسری لہر کے دوران 10 سال تک کے بچوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.25% تک پہنچ گئی۔ کرونا کی پہلی لہر کے دوران 10 سال تک کے بچوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 18% تھی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ بچے متاثر تو ہو رہے ہیں، تاہم اموات نہیں ہوئی، کیونکہ بچوں میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔
اسلام آباد میں معمر افراد کو ویکسینیشن پر آمادہ کرنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ رمضان میں ویکسینیشن سینٹرز دوپہر 12 بجے سے دوپہر 4 بجے تک اور رات 8 بجے سے رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ملتان میں اب تک 8,000 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز اور 10,000 بزرگ افراد کو سائنو فارم ویکسین کی پہلی خوراک لگا دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ افراد میں سے صرف 14% کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہوا۔ فیصل آباد کی 80 لاکھ سے زیادہ آبادی کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے 17 ویکسینیشن سینٹرز تو کام کر رہے ہیں، لیکن 82,000 رجسٹرڈ افراد میں سے اب تک صرف 20,000 کے قریبی افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سوشل میڈیا پر معاشی بہتری کے اعداد و شمار پیش کیے، ان کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے مسترد کر دیے۔ اسد عمر نے کہا کہ ملک میں گاڑیوں کے فروخت میں اضافہ رواں مالی سال کے 9 مہینے میں ہوا، نجی شعبے کے کریڈٹ میں 34% اضافہ ہوا، جولائی سے فروری تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ 7.5% بڑھی، کرنٹ اکاؤنٹ اضافے کے ساتھ بڑے پیمانے پر نمو میں اضافہ نظر آیا۔ اسد عمر کے بیان کے جواب میں سوشل میڈیا پر نون لیگ کے محمد زبیر نے کہا کہ اگر اسد عمر کی بات درست مان بھی لی جائے تو شرح نمو میں اضافہ 4 سے 5% ہونا چاہیے تھا، لیکن محض 1.5% اضافہ ہوا جو ہماری تاریخ اور خطے میں سب سے کم ہے۔ افراط زر بڑھ چکا ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے۔ سال 2018 میں معیشت 5.8 کی رفتار سے بڑھ رہی تھی، انہوں نے برا حال کر دیا۔ رمضان میں اشیاء ضروریہ مہنگے ہونے کی روایت برقرار، لوگ سبزی، پھل، گوشت کی قیمتوں پر حیران پریشان۔ اسلام آباد میں 1 کلو مرغی کا گوشت 365 سے 415 روپے اور کوئٹہ میں 440 روپے کلو ہو گیا۔ گرمی میں راحت دینے والا لیمو 500 روپے کلو، خربوزہ 120 روپے کلو، تربوز 60 روپے اور سیب 200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا غائب، صارفین کو پریشانی کا سامنا، عوام کا انتظامیہ سے زبانی نہیں عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ 55% پاکستانیوں نے افطاری میں پہلی پسند فروٹ چاٹ کو قرار دے دیا۔ پکوڑے 52% کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور سموسہ اور رول 24% کے ساتھ پسندیدگی میں تیسرے نمبر پر نظر آئے۔ افطاری میں پانی کے بعد 47% نے لال شربت کو سب سے زیادہ پسند کیا، 34% نے لیمو پانی اور 16% نے چائے کو افطاری میں ترجیح دی۔ سحری میں 72% پاکستانیوں نے سالن اور 50% نے روٹی کھانے کا کہا۔ پلس کنسلٹنٹ نے 2000 سے زیادہ پاکستانیوں کے آرا پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ IMF کی نمائندہ ٹریسا ڈبن سینچیز کہتی ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر میں پاکستان کے مزید قرضے مؤخر کرنے پر غور ہو سکتا ہے۔ ٹیکس آمدن بڑھانے اور کورونا کے اخراجات کے لیے کورونا ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس لگانا یا نہ لگانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کی چھوٹ محدود کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ کے ونزر کیسل میں ملکہ برطانیہ کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا پرنس فلپ کی آخری رسومات کی تیاریاں جاری۔ بکنگم پیلس کے باہر سے چھرا بردار شخص گرفتار۔ برطانوی شہزادی این کا اپنے والد کو خراج عقیدت، پرنس فلپ کو اپنا استاد، سپورٹر اور ناقد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی بھرپور زندگی اور بے لوث خدمات ایک مثال ہے۔ شہزادہ فلپ کی آخری رسومات 17 اپریل کو ادا کی جائیں گی۔ ایران کا آج سے یورینیم افزودگی 60% تک بڑھانے کا اعلان۔ صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ یورینیم افزودگی بڑھانا اسرائیل جوہری دہشت گردی کا جواب ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق نتنز حملے سے متاثرہ سینٹریفیوجز کو مزید جدید سینٹریفیوجز سے تبدیل کیا جائے گا۔ امریکہ اور فرانس کا ایرانی فیصلے پر اظہار تشویش۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یورینیم افزودگی بڑھانے کے اعلان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ایران سے کشیدگی بڑھانے والے اقدام سے اجتناب کرنے کا مطالبہ۔ اور نہ پاگل خانے بھیجا گیا، نہ امریکہ بدر کیا گیا۔ اداکارہ میرا نے تمام خبریں غلط قرار دے دیں۔ کہا نیو یارک کے اسپتال میں غلط فہمی پیدا ہوئی، امریکہ چھوڑنے کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ سسر اور شوہر کا دعویٰ بھی غلط قرار دے دیا۔ کہا امریکہ چھوڑنے کے لیے $50,000 بطور ضمانت طلب کرنے کی خبر بھی غلط ہے، وہ ہیوسٹن میں کام کر رہی ہیں۔